أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ. جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں آپ نے اکثر یہ آیت سورۃ النساء کی سنی ہوگی. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یعنی ایک خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور مومنین کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہے. یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان اس دنیا میں بنائے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے تقوی اختیار کرو، اور وہ تمہارا رب، یعنی اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں بنایا. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں صرف ایک نفس سے بنایا. یعنی سنگولیرٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی وہ تمہاری بگننگ ہے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زوجہ تھیں ان کی تخلیق فرمائی، اور پھر کہا گیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مرد، کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں جو ہے دنیا میں جا بجا پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اللہ سے جس کا تم واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو، اور جو تمہارے ارحام کے رشتے ہیں، جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ان کی حق تلفی سے ڈرو. اور پھر کہا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ جو ہے بڑے غور سے کریں گے تو آپ کو بڑی گہری باتیں جو ہیں نظر آئیں گی. پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم و شان قدرت کا ذکر کیا گیا کہ جس نے ایک انسان سے جو ہے تمام کی تمام خلقت جو ہے تخلیق کی، اور تمام انسان دنیا میں پیدا کیے جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں، اور جا بجا جو ہے ان کو پھیلا دیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ تم تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی دوبارہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن اس دفعہ رب کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا، کہ یعنی اس میں زیادہ ایک لفظ جلالہ میں جلال جو ہے اس کا منظر ہمارے سامنے کھینچا گیا کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم میرا حق دو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو جہاں حقوق کی بات کی گئی کہ تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، تو وہاں فرائض کا بھی ذکر کیا گیا کہ تم اپنے فرائض کے بارے میں بھی جو ہے بہت احتیاط برتو، اور خصوصاً جو تمہاری رشتہ داریاں، جو قرابت داریاں جن کا تمہارے ارحام سے تعلق ہے، یعنی تمہاری ماں سے، تو ایک جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ادھر سے ادھر تک پھیلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو کہ تم کدھر سے آئے ہو، اور اس رشتے کو جو ہے معزز سمجھو، اور اس رشتے سے کی نسبت سے، یعنی تمہاری جو ماں کا رشتہ ہے اس کے نسبت سے جو تمام باتیں جو ہے وہ ارحام پر ہی جاتی ہیں نا، چاہے آپ کی دادی کا رشتہ ہو، چاہے آپ کی نانی کا رشتہ ہو، پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ ارحام ہی کی زیر جسے کہتے ہیں کہ ارحام ہی کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر انسان کو وارن کیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الرقیب، اور یہ خصوصاً یہاں پر آیا ہے. تو جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ الرقیب جو جسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہاری طاق میں ہے، تمہارا محافظ ہے.
تو اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ رقبہ، فکو رقبہ، جیسے سورہ بلد میں آتا ہے کہ گردن چھڑانا، تو اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ گردن سے ہوتا ہے. یعنی انگریزی میں جیسے ایک محاورہ آپ استعمال کرتے ہیں نا کہ بریدنگ ڈاؤن سم ونز نیک، یعنی کہ کوئی آپ کے اس قدر قریب ہے کہ آپ کو اس کی سانس کی حرارت جو ہے اپنی گردن پر محسوس ہو. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لازوال قربت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اس کہ کوئی بہت قریب سے تمہاری جو ہے حفاظت کر رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے. تو ایک آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سنگولیرٹی سے بات شروع کی تھی کہ ہم نے ایک نفس واحدہ سے تمہیں بنایا، اور اس نفس واحدہ کا ہم نے پیر بنایا، اور پھر اس سے کتنے بلینز آف جو ہیں انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو عام طور پہ جب جسے کہتے ہیں نا کہ کثرت لوگوں کی بڑھ جاتی ہے تو پھر ان کی سرویلنس کیسے کی جائے. اگر آپ کے گھر میں آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں تو آپ اتنے ہی لوگوں کو بلائیں گے کہ جن کو آپ آسانی سے ڈیل کر سکیں. اسی طریقے سے جب کلاس رومز ہوتی ہیں، اس کا جو سائز ہوتا ہے، اس میں یہ بات جو ہے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کلاس روم میں اتنے ہی بچے ہوں کہ جن سے جو ہے ٹیچر آرام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکے، رائٹ، اور سب کو انڈیویجول اٹینشن دے سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رقیب ہے، تمہارا نگران ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے جیسے تم اللہ تعالیٰ کی ایک واحد نفس ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی نظر تم پر اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی تمہاری گردن پکڑ کے جو ہے وہ تمہاری گردن جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ لفظ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل علم، اس کی کامل بصیرت کا ذکر کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسم میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مکمل جو اقتدار ہے تمام انسانوں پر، اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو ہے نگرانی فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو. اور جیسے سورہ قاف میں آتا ہے کہ ایک لفظ بھی انسان نہیں کہتا مگر کہ ایک لکھنے والا رقیب، ایک جو ہے فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو کہ بڑی مستند طریقے سے جو ہے تمہاری تمام ریکارڈ کو جو ہے لکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے، یہ الرقیب جو ہے، اگر ہم اس کا ذکر کریں تو آپ یہ سوچیں کہ کس کی نگہبانی کی جاتی ہے. یا تو آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جیسے ماں جو ہوتی ہے ایک بیبی کا خیال رکھتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں تو ماں دوسرے کمرے میں بھی جاتی ہے تو بیبی مانیٹر لگا کر جاتی ہے کہ اگر بچے کو کوئی ڈسکمفرٹ ہو، کوئی تکلیف ہو تو فوراً ماں کو پتہ چل جائے. تو اس کی اس طرح سے نگرانی کی جاتی ہے، یا قیمتی چیزوں کی نگرانی کی جاتی ہے، یا پھر اس بات کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی بےمانی نہ کرے تو سرویلنس کیمراز لگائے جاتے ہیں اور نظر رکھی جاتی ہے. اور پھر مجرموں کی نگرانی کی جاتی ہے کہ مجرم جو ہوتے ہیں جو جیل میں ہوں وہ کبھی بھاگ نہ سکیں. تو اللہ کی پہنچ اور اللہ کی نگرانی ہر ایک کے لیے، ہر نفس کے لیے وہ الرقیب ہے. الرقیب وہ ہے ان کے لیے بھی کہ جو مجرم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ جو ذرا سی آنکھ کی بھی خیانت کو جانتے ہیں، اور جو ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا بھی جو ہے حساب کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے کوئی آپ کے اتنے قریب ہو. آپ دیکھیے قریب اور رقیب دونوں کا روٹ ورڈز میں سملر جو ہیں وہ لیٹرز ہیں. اور جب قربت کا ذکر کیا گیا تو کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور شہرک ادھر ہوتی ہے، گردن میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں قریب بھی ہیں. ہر سانس ہماری کوئی ایسی سانس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، کوئی ایسی آہ جو ہے سینے سے نہیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام تر نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جلیل القدر نام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی محبت کا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور وہ تمام اعمال عطا کرے کہ جن سے وہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔